رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، اور میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو وہ تمہارے ہی آبا مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھے منتظر فردا ہو، کوئی قابل ہو تو ہم شانیں کہی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں، اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ بعد از حمد و صلوات سب سے پہلے بہت مبارکباد کے مستحق ہیں استاذ الحفاظ حضرت علامہ حافظ محمد رئیس عادل صاحب، جنہوں نے بہت خوبصورت انداز میں اول رمضان سے لے کے آج 26 رمضان المبارک اور 27ویں کی شب کے اندر ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، مکمل قرآن پاک الف لام میم سے لے کے والناس تک ہمیں سنایا ہے۔ اللہ کریم حافظ صاحب کے علم عمل کے اندر مزید برکتیں پیدا فرمائے، اور ان کے حافظے میں مزید اللہ مضبوطی پیدا فرمائے، نظر بد سے اللہ انہیں محفوظ فرمائے، اسی طرح آخری سانسوں تک محبوب کے سینے پہ اترا ہوا یہ قرآن اللہ پڑھتے رہنے کی اور سناتے رہنے کی اور اسے تقسیم کرتے رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ صد مبارکباد کے مستحق ہیں حضرت علامہ حافظ محمد ابو بکر صاحب، جنہوں نے گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی سماعت کی ڈیوٹی بہت احسن انداز کے اندر وہ سر انجام دی ہے، اور شروع سے لے کے آخر تک شانہ بشانہ حافظ صاحب کے ساتھ کھڑے رہے، یہ تعلیمی مراحل سے گزر رہے ہیں، دعا کریں اللہ انہیں سونا سا عالم دین بنائے، اور دین کے لیے یہ اپنے گھر سے نکلے ہوئے ہیں، اللہ ان کی کاوش کو ان کے حق میں، ان کے خاندان کے حق میں قبول فرمائے۔ صد مبارکباد کے مستحق ہیں وہ تمام نمازی جنہوں نے اول دن اس مسجد کے اندر میرے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم مکمل قرآن پاک سنیں گے، اور اللہ کے فضل سے ہوائیں بدلتی رہی، موسم تبدیل ہوتے رہے، لیکن ان کے پاؤں کے اندر کوئی لغزش نہ آئی، کوئی رکاوٹ انہیں روک نہ سکی، بلکہ شروع سے لے کے آج تک انہوں نے مکمل قرآن پاک بڑے سونے انداز کے اندر سماعت فرمایا ہے۔ میں چہروں سے بھی واقف ہوں، بہت دور دور سے ہمارے پاس عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے اسپیشلی تشریف لاتے رہے، اور
बीच में कुछ नमाजें ऐसी भी आई, बारिश भी नमाज के दौरान लगी और बारिश के दौरान भी भीगते भीगते वो कुरान सुनने मस्जिद में पहुंचे। उनके हर कदम से और उनकी हर रात की इस कोशिश से मेरा रब खूब वाकिफ है। मेरी दुआ है जिस तरह मुकद्दस कलाम अव्वल से लेके आखिर तक दिलजमी के साथ ज़ौक़ शौक़ के साथ आपने समाअत किया है, ये कुरान आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। इसकी जो बरकत है दुनिया के अंदर भी अल्लाह आपको अता फरमाएगा और जब आंख बंद होगी तो इसका फैजान तब भी अल्लाह अता फरमाएगा। अल्लाह आप सबका दिलजमी ज़ौक़ शौक़ के साथ सुनना अपने दरबार के अंदर शर्फ़े कबूलियत अता फरमाए। चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है, आका हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं, फल्तमिसूहा फिल अश्रिल अवाखिर, लैलतुल कदर, अज़मत वाली रात, शब कदर, इसके मुतल्लिक आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तलाश किए मुतल्लिक अक़वाल इरशाद फरमाए। कहा मैंने रमज़ान शरीफ के पहले अशरे का एतिकाफ किया, लैलतुल कदर की तलाश में मुझे नहीं मिली। फिर मैंने रमज़ान के दूसरे अशरे का एतिकाफ किया, शब कदर की तलाश में मुझे नहीं मिली। फिर मैंने शब कदर की तलाश में रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ किया और फिर मुझे अल्लाह ने इल्म अता फरमाया कि ये लैलतुल कदर है। मैं बताने के लिए बाहर तशरीफ फरमा हुआ तो मैंने देखा कि दो बंदे आपस में झगड़ रहे थे। उनके झगड़ने की वजह से अल्लाह करीम ने इसके तय्युन को मख्फी कर दिया, छुपा दिया और आर्डर आ गया, हुक्म हो गया कि अब इनको बताना नहीं कौन सी रात है। फिर महबूब के जरिए जो इस उम्मत को रब ने आसानियां अता फरमाई, करम अता फरमाए, मुकम्मल महरूमी ना दी, बल्कि मेरे हबीब ने ये दो जुमले इरशाद फरमाए। सबसे पहला जुमला क्या है? फरमाया मैंने आखिरी अशरे का एतिकाफ किया है, मुझे लैलतुल कदर के मुतल्लिक मेरे रब ने ये इल्म अता फरमाया है। अब तुम्हें मेरी तरफ से ये हुक्म और ये आर्डर है, क्या? फल्तमिसूहा फिल अश्रिल अवाखिर, फरमाया इस लैलतुल कदर को आखिरी अशरे में तलाश करो। पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, आखिरी अशरे में तलाश करो। जाहिर है आखिरी अशरा भी 10 दिनों का है। फिर मेरे हबीब ने उम्मत पर मजीद आसानी की, एक मर्तबा नहीं, बारहा अल्लाह के हबीब ने इस उम्मत को आसानियों से नवाजा है। बल्कि बारहा ऐसा हुआ, पीछे खड़े होने वाले बुजुर्ग, पीछे खड़े होने वाले मरीज और पीछे खड़ी होने वाली औरतें, उस दौर के अंदर मसाजिद के अंदर उनकी हाजिरी होती थी। मेरे हबीब बारहा ये जुमला बोलते थे कि जब मैं मुसल्ले पे खड़ा होता हूं मेरा दिल करता है मैं लंबी तिलावत करूं, मगर मैं तिलावत शार्ट कर देता हूं। क्यों? मुझे किसी का घर में रोता बच्चा याद आ जाता है और मुझे पीछे खड़ा कोई बीमार याद आ जाता है, कोई मरीज, उसकी याद आती है तो मैं तिलावत मुख्तसर कर देता हूं। माना क्या? उम्मत के लिए रियायत, उम्मत के लिए आसानी, उम्मत के लिए शफकत, मेहरबानी। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने ये जो तरावी की नमाज है, ये भी आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन पढ़ी, 2 दिन पढ़ी और फिर तीसरे दिन इज्तिमा जब इकट्ठा हो गया तो अल्लाह के हबीब उस दिन बाहर तशरीफ ना लाए। क्यों तशरीफ ना लाए? फरमाया मुझे डर है कि रब मेरी उम्मत पर इसे फर्ज ना कर दे, ये सुन्नत रहे, मेरी उम्मत के लिए आसानी रहेगी, शफकत रहेगी, मेहरबानी रहेगी। बहुत सारे और भी उमूर हैं, आका हुज़ूर रहमत आलम ने उम्मत के लिए आसानी फराम की। अब आखिरी अशरा 10 दिनों का था,
تو میرے حبیب نے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ، فرمایا اب ایسا کرو شب قدر کو آخری عشرہ کی تاک راتوں کے اندر تلاش کرو۔ شب قدر، لیلۃ القدر، یہ کنفرم ہو گیا آخری عشرہ میں ہے۔ دوسرا جملہ کنفرم ہو گیا تاک راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہے، اور یہ جو تاک راتیں ہیں آخری عشرہ کی، ان میں سے سب سے زیادہ اقوال جس رات کے متعلق ہیں، جمیع مفسرین، محدثین، فقہا جس رات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے شب قدر اس رات کے اندر ہوتی ہے، وہ رات وہ ہے جس رات میں آج ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ جس کا ارادہ یہ ہے، میں نے حافظ صاحب سے گزارش کی کہ تلاوت ذرا ٹھہر ٹھہر کے کریں، دل جمی سے سجود کروائیں انہیں، کیونکہ آج کوئی جلدی نہیں۔ جو بھی اللہ کے گھر میں آیا ہے ارادہ کر کے آیا ہے کہ میں نے رات اپنے مالک کے در پہ گزارنی۔ ایسا ہی ہے نا، جب ارادہ یہ ہے تو پھر ہمیں گھڑی سے کوئی لینا دینا نہیں، پھر ہمیں وقت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم انشاءاللہ اللہ کے در پر بیٹھیں گے رحمت کی تلاش کے اندر، شب قدر کی تلاش کے اندر، چونکہ اللہ بندے کے گمان کے ساتھ پوری دنیا کے اندر، عالم اسلام کے اندر، ہر مسجد اور ہر مسجد کے اندر مسلمانوں کا جم غفیر اس بات کی ترجمانی کرتا ہے کہ جب کثیر لوگ رب کے دربار پر حاضر ہوتے ہیں تو رب رحمتوں کی برسات ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو ہم شب قدر کی تلاش کے لیے آئے ہیں۔ سب سے پہلی گزارش یہ ہے شیڈول سماعت کریں، اس کے مطابق مسجد میں بیٹھیں اور دل جمی ذوق شوق اسے پیش نظر رکھیں۔ یہ جو اس وقت کام ہو رہا ہے یہ اتنا بڑا اجر ثواب ہے، اتنا بڑا اجر ثواب ہے۔ ایک طرف یہ ہے کہ آپ نفل پڑھنا شروع کریں اور 1000 نوافل آپ پڑھ لیں، کتنا وقت لگے گا؟ رات بیت جائے گی، آپ یہ گنتی پوری کریں گے۔ اور دوسری طرف یہ ہے، یہ بزم علم ہے، بزم علم میں بیٹھ کے آپ ایک شریعت کا مسئلہ سیکھ لیں گے، 1000 نوافل سے اللہ زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ میں ذہنی کیفیت بتانا چاہتا ہوں کہ بزم یہاں سجی ہے، کوئی بندہ یہ سمجھے کہ اجر زیادہ یہ نہیں ہے، میں ایسا کرتا ہوں باہر کونے میں کھڑے ہو کے نفل پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ نوافل کا بھی وقت آپ کو دیا جائے گا، تنہا بھی ہم پڑھیں گے۔ ابھی ہم نے جو پڑھے ہیں ان کی حیثیت جو تراویح کی ہے یہ بھی نوافل کی طرح ہے، سنت مؤکدہ ہے، نوافل کی طرح ہے۔ ہم کچھ پڑھ چکے ہیں، کچھ پڑھیں گے، مزید بھی جماعت کے ساتھ ہم صلاۃ و تسبیح ادا کریں گے۔ لیکن یہ جو فیضان آپ کو میسر آ رہا ہے، یہ فیضان اس رات کے اندر جو بندہ لے گا، چند لمحوں کے اندر 1000 نوافل سے اللہ اسے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور امام محمد شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، بزم علم کے اندر بیٹھ کے دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا، پوری رات عبادت سے اللہ زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ میں مدد کے طور پر نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ کتنا ضروری ہے بزم علم میں بیٹھنا، سیکھنا، سکھانا۔ اس پر رب کیا دیتا ہے، یہ کام کتنا عام ہے۔ یہ دیکھیے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، اپنے ایک غلام کے چہرے پر نگاہ ڈالی اور میرے حبیب نے اس غلام کو کہا، بھئی تیرا وقت اجل قریب آن پہنچا ہے، مغرب ہونے سے پہلے پہلے تو رب کے دربار میں پہنچ جائے گا۔ خبر دے دی تیری موت کا وقت قریب ہے، اب کچھ لمحے تیرے پاس ہیں۔ عصر اور مغرب کے درمیان کتنا وقت ہوتا ہے؟ بہت شارٹ ٹائم تھا۔ قربان جاؤں مفتیوں کے مفتی، نبیوں کے امام، رسولوں کے امام، اللہ کے حبیب وہ تشریف فرما تھے، اور بندہ بھی سامنے جو تھا وہ بڑا لائق اور دانا تھا، اس نے اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا۔ وقت بڑا تھوڑا ہے، تسبیح اٹھا لیتا ہوں، وقت بڑا تھوڑا ہے، قرآن کھول لیتا ہوں، وقت بڑا تھوڑا ہے، سجدے میں گر جاتا ہوں،
وقت بڑا تھوڑا ہے، میں کچھ اور کام کرتا ہوں. نہیں، وہ آمینہ کے لال سے پوچھتا ہے سونیا جب وقت قلیل رہ گیا ہے تو بتائیں میں کون سا کام کروں تو رب مجھے رحمت عطا فرما دے. اب آپ محسوس کریں کہ وہ کام کتنا عام ہوگا جو موت سے چند لمحے پہلے اللہ کے بھی بتا رہے بھئی یہ کر. وہ کام کتنا عام ہوگا. اس کام کو اختیار کرنا یہ کتنا ضروری ہے، کتنا رحمت مآب ہے. اور میں یہ کام بتاتے بتاتے ساتھ ان لوگوں کے لیے بھی یہ ایک روحانی خوشخبری کے طور پر، حوصلہ افزائی کے طور پر جملہ بولنا چاہتا ہوں کہ جو علم دوست لوگ ہیں، جمعے کا اجتماع ہو، ابھی جناب میں مسجد نہیں پہنچتا اور وہ مسجد کے اندر پہلے ہی پہنچے ہوتے ہیں تاکہ ہمارا کوئی لفظ، ہماری کوئی حدیث، ہماری کوئی آیت مس نہ ہو جائے. یہ علم دوست لوگوں کے لیے بڑا ایک خوبصورت جملہ ہے کہ جن کا یارانہ علم کے ساتھ ہے، وہ متلاشی ہیں، وہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، وہ بزم علم کو تلاش کرتے رہتے ہیں. جہاں محفل ملتی ہے وہ کھچے کھچے وہاں پہنچتے ہیں. طلب ان کی ہوتی ہے اور بتایا جائے اور سکھایا جائے. ان کا رانجھا راضی تب ہوتا ہے جب وہ سونے نبی کے بول سن کر اپنے ایمان کو جلا عطا فرماتے. آئیے سنیے، اللہ کے حبیب سے پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ لحظے بہت تھوڑے ہیں، دنیا چھوڑنے والا ہوں، وقت اخیر آ چکا ہے، میں کیا کروں؟ میں سجدے میں پڑ جاؤں؟ میں تسبیح پکڑ لوں؟ میں کیا کروں؟ اللہ کے حبیب کا جواب کیا تھا؟ فرمایا میں تمہیں سب سے اونچا کام بتانے لگا ہوں، ایسا کر علم سیکھنے میں مصروف ہو جا. اور میں ساتھیے مجھے احساس ہے اس بات کا، کیونکہ رمضان شریف ہے اور رمضان شریف میں زیادہ آپ کو دقت پریشانی کے اندر مبتلا نہیں کروں گا، لیکن ساتھ اتنا جملہ تو میرا حق بنتا ہے کہ بڑی خوشی والا یہ آج لمحہ ہے، تکمیل قرآن ہوئی ہے. اس سے بڑھ کر کوئی خوشی مجھے احساس میں ویسے کچھ بات آ رہی ہے جیسے بندے گندم کی کٹائی کریں نا پورا دن اور جناب عصر کے بعد وہ بننے کے اوپر بیٹھیں تو چہروں پر تھکاوٹ کے آثار ہوتے ہیں. لگ یوں رہا ہے اور میں کہتا ہوں ماحول یہ نہ رکھیے، چہروں پر خوشی لائیے، زبان سے رب کے نام کی مالا جپتے جائیے، رب آسمان سے رحمتوں کی برسات عطا فرمائے گا. یہ خوشی دیکھیں، یہ خوشی سیلیبریٹ بھی تو کریں نا. خوشی رب عطا کر رہا ہے اور ہم جناب تھکے تھکے بیٹھے ہیں. بھئی جگہ ہوتی ہیں جہاں تھکنا مناسب ہوتا ہے، لیکن یہ تھکنے والی جگہ نہیں ہے نا، یہ رحمت کا ماحول ہے. چہروں پر مسکراہٹ لاتے جائیں، رب کا نام لیتے چلے جائیں، رب ضرور اس رات کی برکت ہمیں عطا فرمائے گا. اچھا میں نے جملہ کیا بولا کہ جس بزم میں آپ بیٹھے ہیں میں ذہن سازی کر رہا ہوں تاکہ کسی ذہن میں یہ نہ یار یہ شب قدر تھی، یہ تو لیلۃ القدر تھی، میں وہ کرنا چاہتا تھا، میں اتنی تسبیح پڑھنا چاہتا تھا. تسبیحوں کا اپنا اجر ثواب ہے، سجدوں کا اپنا اجر ثواب ہے، تلاوتوں کا اپنا اجر ثواب ہے. سب سے اونچا اجر ثواب مصطفیٰ جان رحمت کے سینے سے نکلے ہوئے علم کو سیکھنا ہے. اچھا کتنا اونچا اجر ثواب ہے. دیکھیے شہید کا کتنا بڑا درجہ ہے، کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے اللہ کے حبیب نے. اور میں یہ جملہ بولنا چاہتا ہوں کہ علم سیکھنے کا کوئی ٹائم نہیں. علم کے لیے کوئی 16 سال 17 سال 18 20 سال اس عمر میں ہونا ضروری نہیں، بلکہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے انہوں نے تو ٹینیور بڑا لمبا قرار دیا ہے. فرمایا ماں کی گود سے لے کے قبر پہنچنے تک بندہ طالب علم ہی رہتا ہے. ہر آئے دن علم سیکھتا ہے، علم اس کا پختہ ہوتا ہے اور رونقیں بڑھتی ہیں، اضافہ ہوتا ہے، توجہات ملتی ہیں، قرب الہی اسے میسر آتا ہے. لہٰذا ہم سب طالب علم ہیں، مجھ سمیت ہم سارے طالب علم ہیں. اور اگر طالب علمی کے اندر ہم اپنی زندگی بسر کریں گے تو اللہ کے حبیب نے جملہ کتنا سونا بولا. فرمایا جو علم سیکھتے سیکھتے وقت اجل اس کا آ جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے. میرے حبیب فرماتے ہیں میں بتاؤں کون سی موت مرتا ہے؟ یا رسول اللہ کون سی موت مرتا ہے؟ فرمایا وہ بستر پر بھی مرے تو رب اسے شہادت کی موت عطا فرماتا ہے. مجھے بتائیں اس سے بڑی خوش بختگی اور کیا ہے، اس سے بڑی رحمت مآبی اور کیا ہے؟ انشاءاللہ اس فیضان کو ہم تقسیم کرتے رہیں گے. آئیے
آج کی اس خوبصورت رحمت معاب بابرکت محفل کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام الہی سے کرتے ہیں۔ شیڈول ہماری بزم کا یہ ہوگا، انشاءاللہ العزیز تلاوت ہوگی اور ساتھ ساتھ میں کچھ علمی گزارشات پیش کرتا رہوں گا، اور ساتھ ساتھ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں بھی سماعت کرتے رہیں گے۔ پھر وقت مقررہ پر آپ کو وقفہ دیا جائے گا، آدھے گھنٹے کا، پونے گھنٹے کا۔ آپ تنہا نفل پڑھیے، آپ تنہا عبادت کیجئے، آپ سورہ یاسین پڑھیے، آپ تلاوت کیجئے، آپ وضو تازہ بنا لیجئے۔ جو پھر ٹائم دیا جائے گا انشاءاللہ ہم باجماعت صلاۃ و تسبیح وہ ادا کریں گے، اور اس کے بعد ذکر اذکار دعا، اور آخر ہم انشاءاللہ العزیز سحری کی طرف بڑھیں گے۔ اور گفتگو جو ہم سماعت کریں گے، اس گفتگو کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ قرآن و حدیث کا ابلاغ، اور دوسرا حصہ کچھ فقہ کے مسائل، دو تین، اس کی ایک اپنی برکت ہے، اس کی ایک اپنی رحمت مابی ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں تھوڑے وقت میں زیادہ اجر کمائیں۔ جب ایک مسئلہ شریعت کا سیکھنا 1000 نوافل سے زیادہ اللہ اجر عطا کرتا ہے، ہم ایک نہیں سیکھیں گے، ہم کوشش کریں گے ہم زیادہ سارے مسئلے سیکھیں تاکہ تھوڑے وقت میں رب ہمیں زیادہ اجر ثواب عطا فرمائے۔ آئیے بھرپور نعرے کے اندر محبتوں کے ساتھ، پیار اور ادب کے ساتھ استقبال کیجئے ہماری اس مسجد کے امام اور ہمارے مدرسے کے مدرس حضرت علامہ حافظ محمد رئیس عادل صاحب، وہ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے آج کی ہماری خوبصورت بزم کا آغاز کریں۔ ایک خوبصورت نعرے سے استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر۔ جب اللہ کا نام لیں ایک ہاتھ مکمل بلند کریں، یہ توحید کا اعلان ہے، ظاہری توحید کا اعلان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت قرآن، عظمت قرآن، عظمت قرآن۔ جناب حضرت علامہ حافظ محمد رئیس عادل صاحب۔ استغفر اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ والأرض وما طحاها ونفس وما سواها۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار
يغشاها ماشاء اللہ. والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها ماشاء اللہ ماشاء اللہ. والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فألهمها فجورها وتقواها سبحان اللہ ماشاء اللہ. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها سبحان اللہ. كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم سبحان اللہ ماشاء اللہ. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم سبحان اللہ ماشاء اللہ. فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ماشاء اللہ. ولا يخاف عقباها آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاء اللہ جزاک اللہ. جناب حضرت علامہ حافظ محمد رئیس عادل صاحب اللہ کے کلام سے ہماری آج کی اس خوبصورت بزم کا آغاز کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اس امت کو جو رحمتیں رب نے جدا اور ممتاز عطا فرمائی، ان میں سے ایک رحمت یہ ہے کہ کلام تو سارے ہی اللہ کے تھے. تورات بھی اللہ کا کلام، زبور بھی اللہ کا کلام، انجیل بھی اللہ کا کلام، آسمانی صحائف جتنے ہیں وہ بھی اللہ ہی کا کلام تھا. لیکن ان کلاموں کے اندر اور قرآن پاک کے اندر ایک فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ اور یہ خاص اس امت کا اعزاز آمینہ کے لال کے وسیلے سے رب نے عطا فرمایا. وہ کون سا فرق ہے؟ تورات والوں کے لیے قانون یہ تھا کہ جب تک وہ تورات کو پڑھ کر عمل نہ کر لیں تب تک انہیں ثواب نہیں ملتا تھا. خالی پڑھنے پہ ثواب نہیں تھا. پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد جو حکم نازل ہوا ہے اس پہ عمل کریں گے تو اجر شروع ہوگا، تو ثواب شروع ہوگا. خالی پڑھیں گے اس میں اجر نہیں ہے، اس میں ثواب نہیں ہے.
اب آمنہ کے لال کی رحمتوں کے قربان جاؤں. جو کلام رب نے محبوب کو عطا فرمایا، اس کلام کے ذریعے امت کے لیے مہربانی کیا ارشاد فرمائی. فرمایا تم پڑھ کے عمل کرو گے پھر تو تم ثواب اور اجر سنبھال نہیں سکو گے. کتنا ملے گا ذہن کے اندر، گمان کے اندر تصور بھی اس کا قائم نہیں کر سکو.